نصرت بھٹو چل بسی 82 سال کی عمر میں ایک طویل علالت کے بعد سابق خاتون اول دبئی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئیں۔ وہ عرصے میں کومے میں مبتلا تھیں اور کینسر کا بھی مرض انہیں لاگو ہو گیا تھا۔ بیگم نصرت بھٹو نے جمہوریت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں جن کو پاکستانی قوم کبھی بھلا نہیں سکتی۔ کل جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد صدر زرداری اپنا جارڈن کا دورہ مستقر کر کے دبئی پہنچ گئے اور ان کا جسدی خاکی لے کر پاکستان آئے۔ ملک میں آج سرکاری چھٹی دے دی گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 40 روز جبکہ حکومت نے 10 روز کے سوگ کا اعلان کیا۔ بیگم نصرت بھٹو کو آج 32 سال کے بعد پورے اعزاز کے ساتھ گڑی خدا بخش میں ان کے شوہر سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ بیگم نصرت بھٹو 23 مارچ 1929 کو ایران کے شہر اصفہان کے حریری خاندان میں پیدا ہوئیں۔ 1951 میں ان کی شادی جناب ذوالفقار علی بھٹو سے ہوئی۔ ان کے 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں جن میں شاہ نواز بھٹو، مرتضی بھٹو، محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور صنم بھٹو تھیں۔ 2 بیٹے مار دیے گئے، شوہر اور بیٹی کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بے پناہ مصیبتیں اور مصائب جھیلے۔ 20 ستمبر 1996 کو ان کے بیٹے کی موت نے تو ان کو بالکل ہلا کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر نصرت بھٹو نہ ہوتی تو شاید 1977 میں پاکستان پیپلز پارٹی بکھر جاتی۔ 5 جولائی 1977 کے مارشل لاء، 4 اپریل 1979 کے وہ دن جب جناب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، انہوں نے بڑا بھرپور ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور یہ جو جلسے تھے محترمہ کے، کہا جاتا ہے کہ جل محمد ضیاء الحق صاحب کافی گھبرا جایا کرتے تھے۔ آج کا ہمارا پروگرام اسی موضوع پر ہے، محترمہ کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی جو خدمات تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی اور چند ان مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو ہمیشہ سے، بلکہ میں یہ کہوں گا جب سے پاکستان پیپلز پارٹی وجود میں آئی، غالباً اس سے پہلے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک تھے۔ جناب شہید بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آج کے پروگرام پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک جی ناظرین، آج کے پروگرام میں جس طرح کہ میں نے بریک سے پہلے بتایا کہ گفتگو کریں گے ہم محترمہ نصرت بھٹو کے حوالے سے۔ نصرت بھٹو کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل دبئی کے ایک ہسپتال میں انتقال ہوا، 82 سال ان کی عمر تھی۔ اور بھٹو صاحبہ نے بہت زیادہ، میں کہتا ہوں جمہوریت کو، اگر ہم بات کرتے ہیں اخبارات میں بھی آج میں پڑھا تھا کہ سب سے زیادہ جو ایک اگر جمہوریت کے لیے کسی شخصیت نے، خاتون شخصیت نے اگر ایفرٹ کیے ہیں تو آئی تھنک بالکل یہ درست ہوگا کہ محترمہ کا نام لیا جائے گا کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے جو کچھ گراں قدر خدمات انجام دیے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت آج اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں ان کا تعارف کراتا ہوں، جناب راجہ شاہد ظفر صاحب۔ بلکہ راج صاحب کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے تب سے تعلق جب پاکستان پیپلز پارٹی غالباً بنی بھی نہیں تھی۔ بھٹو صاحب کے ساتھ ایک قریبی وقت گزرا، اس کے بعد یہ بحیثیت فیڈرل منسٹر بھی محترمہ کی کابینٹ میں بھی شامل رہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو راجہ صاحب کا ایک ہمیشہ سے ایک تصور ذہن میں آتا ہے، خاص کر کے جب ہم صوبہ پنجاب اور پوٹھوہار کے خطے کی ہم بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ شکریہ ادا کروں گا راجہ صاحب، آپ پروگرام میں آئے۔ راجہ صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اگر نصرت بھٹو نہ ہوتی تو 1977 میں پاکستان پیپلز پارٹی اس مارشل لاء کے بعد بکھر جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب ضیاء الحق کا مارشل لاء لگا، اور بڑا جبر کے ساتھ مارشل لاء تھا، لوگوں کو پھانسیاں بھی اس میں دی گئی اور کوڑے بھی مارے گئے اور بہت لمبی لمبی قاعدیں بھی ان کو کاٹنی پڑی۔ اس وقت ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی سامنے آئی تھی محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کی شکل میں، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جب وہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ہاکی میچ دیکھنے گئی تھی تو ان کا بھی سر پھٹ گیا تھا، لیکن وہ اپنے مشن میں پیچھے نہیں ہٹی تھی بلکہ وہ چلتی رہی تھی۔ اور ان میں ایک چیز میں واضح کر لیتا ہوں کہ یہ بھٹو خاندان جس کا نام بھٹو ہے، جو ریئل بھٹو فیملی ہے، بہت دلیر فیملی، یہ لوگ دلیر ہیں۔ بھٹو صاحب کی آپ دیکھیے، ان کی دلیری، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اصولوں پہ پھانسی قبول کر لی۔
یہی کام محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے بھٹو صاحب کے بعد کیا. ان کو بڑی آفر دی گئی کہ آپ باہر چلے جائیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن انہوں نے ہر چیز کو ٹھکرا کے ایک مشن کو اور ایک کاز کو آگے لے کے چلا. آج پیپلز پارٹی جو مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے اس کی پہلی اینٹ رکھی تھی, باقی بنیاد جو ہے وہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے. صاحب یہ فرمائے گا کہ 1977 کے کہتے ہیں مارشل لاء کے وقت جب وہ لگا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی 1977 میں, اس کے 36 ارکان میں سے 33 وہ تھے جو کہ فیوڈلز تھے. اور یہ بھی ایک تاثر تھا کہ غالباً بھٹو صاحب کے بعد جب ان کو بنایا گیا چیئر پرسن, تو اس کی بھی ایک پوری داستان ہے, میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا. تو یہ فیوڈلزم کو کنٹرول کرنا ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑی بات ہے. 33 لوگ اس میں سے تھے اور مڈل کلاس طبقے کو یہ سپورٹ کرتی تھی اور ذہنی طور پہ بہت زیادہ سوشلزم میں بلیو کرتی تھی. تھوڑا سا اس کے بارے میں فرمائیے گا. دیکھیے پارٹیز میں تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ فیوڈل ہو یا ورکر ہو. اور یہاں تو آج کل تو جو ٹرینڈ بنا ہے وہ دیکھا جاتا ہے وننگ کینڈیڈیٹس کون سے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی اتنی ڈائنامک شخصیت تھی کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ہو چکے تھے. لیکن وہ جب تک بھٹو صاحب رہے ان کا پورا کنٹرول پارٹی پہ رہا. ان کی سزا کے بعد اور پھانسی کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ پارٹی جو ہے اب شاید اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی اور نہ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ نے اسی طریقے سے, میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے بعد میں جو میرا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ, جب میں منسٹر تھا اور یہ سینئر منسٹر تھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب سے زیادہ اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر تھی. اچھا, قوت فیصلہ ان میں بڑا تھا اور ویژنری لیڈر تھی, بڑے دور تک اور بڑی چیز کو بڑی گہرائی کے ساتھ سوچتی تھی. اور میرے خیال شاید یہی وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان ذوالفقار علی بھٹو کی اور نصرت بھٹو کی شادی شاید ہوئی ہے. سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی ڈائنامک خاتون تھی, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب جلسے ہوتے تھے, بھٹو صاحب جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس وقت پیپلز پارٹی کا سارا سلسلہ تھا اور بہت کریک ڈاؤن تھا اور سارا کچھ تھا, بڑے بڑے لیڈرز کو نظر بند کیا جا رہا تھا, تو یہ بات درست ہے یا یہ محض ایک تاثر ہے کہ ضیاء الحق صاحب اندرونی طور پہ دلی طور پہ گھبرا جاتے تھے وہ میگنیٹیوڈ اور وہ عوام کا ولولہ اور جوش دیکھ کر کے؟ دیکھیے جی, اس کی سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ اگر ان کو گھبراہٹ کا نہ ہوتا تو بھٹو صاحب کو پھانسی انہوں نے نہیں لگوانی تھی. وہ تو اسی گھبراہٹ وہ اگر ان کو ڈر رہا یا اب بعد میں بھی کسی بھی اگر مارشل آرٹ ڈکٹیٹر کو خوف رہا ڈر رہا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے. ایک تو بڑی لیڈرشپ بڑی اسٹرانگ اور دلیر رہی ہے, میں اس لیڈرشپ کی بات کرتا ہوں جو بے نظیر بھٹو تک رہی ہے, اور وہ لیڈرشپ جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا خون گیا ہے. تو وہ انہوں نے کبھی خوف نہیں کیا, کبھی انہوں نے اصولوں میں کمپرومائز نہیں کیا, اور انہوں نے خود دلیری دکھائی, انہوں نے ورکر کو بھی بڑا دلیر کیا. اچھا, یہ بیمار ہو جاتی ہیں پھر ان کو اجازت مل جاتی ہے بیرون ملک علاج کرانے کی, آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے وہ گئی تھی باہر, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ محترمہ واپس آتی ہیں. اب 80 کا یہ اینڈ کی دہائی ہے اور سارا سلسلہ ہے, جب مڈ اور اینڈ کر لیں آپ. محترمہ کو ان کے والد جناب بھٹو صاحب نے ڈیفینیٹلی ان کو ٹرین کیا, آپ سملا ایکٹ کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ جاتے تھے سارے سلسلے اپنی جگہ پہ. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست تاثر ہے کہ عملی سیاست میں لانے والی شخصیت محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کی والدہ تھیں؟ دیکھیے یہاں تو ایک یہ بہانہ ہوتا ہے جب کوئی باہر جانا ہوتا ہے بیماری کا بہانہ کر کے چلا جاتا ہے, لیکن جینونلی بیگم صاحبہ اس وقت اس بیمار تھی اور جینونلی وہ باہر چلی گئی تھی بیماری کو. اور جس طرح آپ نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کا جو پولیٹیکل مینوورنگ بھٹو صاحب کے ٹائم, وہ میرا خیال ہے وہ نرسری والی ٹریننگ بھٹو صاحب دے گئے تھے, لیکن وہ جو ان کے ساتھ اکٹھے وہ جو تحریک میں جیلوں میں رہے ہیں, ہاؤس اریسٹ رہے ہیں, پھر بیگم صاحب باہر چلی گئی, میں سمجھتا ہوں بیبی کی گرومنگ کا 90% کریڈٹ دیٹ گوز ٹو محترمہ نصرت بھٹو. اچھا, اٹ واز لائک بالکل آپ اس چیز کو فل ٹائم ایکسپٹ کرتے ہیں, ٹھیک. اور کہتے ہیں جی وہ مدر کا بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے سارا کچھ. ابھی ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے آگر ریاض الاسلام صاحب نے, بہت شکریہ صاحب, آپ پروگرام میں آئے جی, بہت بہت شکریہ. صاحب گفتگو ہو رہی ہے نصرت بھٹو کی شخصیت کے حوالے سے, ان کی قربانیوں کے حوالے سے. اب وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں, لیکن جو پیپلز پارٹی میں, اور آپ دونوں حضرات پرانے وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کا جنہوں نے ساتھ دیا اور سارا سلسلہ. تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ آپ کی ملاقات رہی تو کیسی رہی, یا آپ کی نظر میں محترمہ کی شخصیت کے کیا پہلو تھے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو یعنی کم از کم سیاست سے 10-11 سال تک مطلب ایک سائڈ پہ رہنے کے باوجود
لاتعداد ایسے لوگ ہیں جو ان کو جانتے تھے، وہ اب دنیا پہ وہ بھی نہیں رہے. لیکن آج بھی پنڈی میں جو جنازہ تھا، میرا خیال ہے کہ کافی عرصے کے بعد پیپل پارٹی کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا. اچھا. آج بھی جو پنڈی میں تھا. دراصل محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ پاکستان پیپل پارٹی میں اس طرح کی پوزیشن پر تھیں کہ جتنے پرانے سیاسی کارکن ہوتے تھے، اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا انتظامی یا تنظیمی طور پر، ٹھیک، تو اور ان کی سنی نہیں جاتی تھی. سپوز مطلب پنجاب کا صدر ہماری نہیں سن رہا، محترمہ کو اس نے کنونس کر لیا، سارا گروپ ہمارے خلاف ہو گیا، تو بڑے چھپ چھپا کے پچھلے دروازے سے لوگ جو ہیں وہ بیگم صاحبہ کے پاس چلے جاتے تھے. تو ان کو جا کر جب انہوں نے بتانا کہ جی میرے ساتھ اس طرح زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہے وہ، تو شاید ہی میرے نوٹس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جب بیگم صاحبہ نے اس کے اوپر سخت سرزش نہ کی ہو اور اس کو اکاموڈیٹ نہ کرایا ہو. ٹھیک. مطلب ایک تو ان کا جو مدرلی یعنی ایٹیٹیوڈ تھا ان دی پارٹی، جتنی دیر تک وہ پاکستان میں رہیں اور اس بیماری اور اس تکلیف سے مطلب وہ ایکٹیو رہیں، ٹھیک ہے، تو پیپل پارٹی کا ورکر جو پرانا تھا، جس نے جیلیں کاٹی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی، وہ شیلٹر فیل کرتا تھا کہ یس بیگم صاحبہ از دیئر، اف اینی تھنگ ول بی رانگ آئی ول گو ٹو ہر. پروٹیکشن کی وہ تھے، یعنی اس طرح کا ان کا ایک ہمارے ساتھ رویہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ جتنی زیادتیاں، ظلم اور مطلب ان کے ساتھ انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی، کارکن کے معاملے میں اس کے اثرات ان کی طبیعت پر نہیں تھے. ٹھیک. یعنی عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے جدوجہد کرنے کے نتیجے میں چاہے ہم کارکن ہیں چاہے ہمارے لیڈر کئی ہیں، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بیگم صاحبہ کی طبیعت میں بہت بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی طبیعت میں تبدیلی آئی، لیکن شروع میں ان میں چڑچڑا پن تھا. شروع میں لوگ کہتے تھے وہ ایروگینٹ ہیں، لیکن آخری ایج گروپ میں پھر محترمہ میں بھی بہت تبدیلی مدرلی ہوئی، ماں کی طرف، مطلب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میں بھی تبدیلی پھر ماں کی طرح کی ہونی شروع ہو گئی تھی آخری، مطلب یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے. لیکن شروع بڑی ایروگینسی ان میں تھی، پڑ جاتی تھی. لیکن نصرت بھٹو کو میں نے آج تک نہیں کسی کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا، کم از کم میری ان کے ساتھ، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ میری ان کی ملاقات راول پنڈی میں ایک جلوس کی قیادت 77 میں انہوں نے کی تھی. تو اس وقت اقبال روڈ ہمارا دفتر ہوتا تھا پیپل پارٹی کا، تو وہاں پر اندر داخل ہوتے ہوئے پہلی میری ملاقات اس وقت یوں ہوئی ہے جس طرح ہم آپس میں بیٹھے. وہاں سے لے کر پھر جب 1990 میں آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے تو مجھے ایک دن رخسانہ بنگش، چونکہ وہ ایز اے سیکرٹری ٹو بیگم بھٹو کام کرتی تھی، تو اس کا فون آیا مجھے کہ آپ کو بلایا ہے. میں اس وقت MP تھا، تو میں یہاں پر چلا گیا اپنا، اس وقت وزیر اعظم ہاؤس جو تھا وہ ہمارے یہاں یہ سندھ ہاؤس میں ہوتا تھا. ٹھیک. تو میں وہاں چلا گیا تو ہیلی کاپٹر کھڑا تھا، حنیف خان جو کشمیر افیئر کے ہمارے پریزیڈنٹ، اپنا وہ وزیر تھے رائے صاحب کے ساتھ، ہمارے وہ کیبنٹ میں تھے. تو مجھے کہا کہ جی آپ کو ہمارے ساتھ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے دورے پر جانا ہے. تو یہاں سے ہم ہیلی کاپٹر میں بیٹھے، پہلے گئے ہم وہاں اپنا راولا کوٹ، جلسے میں خطاب کیا وہاں پر. تو میں تقریر کر رہا تھا، تو مجھے تو نہیں پتا، میرا ایک اپنا انداز ہوتا تھا تقریر وغیرہ کرنے کا. تو جب میں تقریر کر کے نیچے آ کے بیٹھا تو میں نے دیکھا بیگم صاحبہ رو رہی ہیں. تو مجھے نیچرلی بہت فرق تھا ایج گروپ کا، مطلب ان کا ہمارا، مطلب میں بھی اس وقت ینگ تھا. تو مجھے اس طرح تھاپکی دے کے مجھے کہتی ہیں کہ جب ہم آگے، ہمارا پروگرام تھا کوٹلی کا، تو کہتے جب وہاں جائیں گے وہاں بھی آپ نے تقریر یہی کرنی ہے. یعنی کہ بھٹو صاحب سے متعلق ایک تو بہت سخت جذباتی تھی. ٹھیک ہے. وہ تو ہمیشہ ان کی بالکل نظر آتا، یعنی کہ وہ اس معاملے میں تو انہوں نے مرتے دم تک کمپرومائز نہیں کیا کہ میرے میاں کو ان لوگوں نے جائز مارا ہے. اس معاملے میں تو انہوں نے، دنیا بھی اس بات کو آغا صاحب ایکسپٹ کر رہی ہے. ایک واقعہ آپ کا سنا بڑا، وہی مجھے ابھی بتایا گیا کہ راز صاحب آپ کی کوئی ایسا واقعہ سنا جو آپ کا محترمہ کے ساتھ ہو، نصرت بھٹو صاحب کوئی یادگار چیز؟ دیکھیں آغا صاحب کا پیپلز پارٹی کا میں تو سمجھتا ہوں کہ بنیاد ہے ہماری پارٹی کی، بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی، جی رہی ہے اور ابھی تک جدوجہد کر رہے ہیں. محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ میں ایک خوبی بڑی تھی کہ وہ بندہ شناس تھی. اچھا.
وہ یہ دیکھتی تھی کہ جو کاز کے ساتھ پارٹی کے ساتھ آنےسٹ ہے وہ اس کی بڑی عزت اور قدر کرتی تھی. جیسے آغا صاحب نے ابھی اپنا ایک بتایا قصہ بنایا, اور وہ بیک ڈور سے آ کے نا کسی کے لیے وہ راستہ نہیں مہیا ہونے دیتی تھی. ٹھیک. اس معاملے میں بڑی اسٹرکٹ تھی. ویژن تھا, مجھے یاد ہے کہ جب میں پروڈکشن منسٹر تھا تو ایز اے سینئر منسٹر میں نے ایک ڈیسیجن لیا تھا منسٹری کا. ہمارا ایک اے سی سی فیکٹری ہے وہاں میں, سیمنٹ فیکٹری ہے, جی جی, وہ میری منسٹری میں آتی تھی. اس کا ہیڈ آفس لاہور تھا. ٹھیک. یہ دو فیکٹری ایک واہ میں تھی اور ایک کوٹلی سندھ میں. ہیڈ آفس لاہور میں تھا تو وہاں ایڈمنسٹریٹو پرابلم بڑے ہوتے تھے اور اوور ہیڈز بہت تھے. تو میں نے ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لیا کہ ہم ہیڈ آفس جو ہے وہ شفٹ کریں, جو واہ کا اس کو پنڈی کر لیں اور جو کوٹری کا اس کو سندھ میں کر لیں, تاکہ لوگوں کو بھی آسانی اور جو اوور ہیڈز بہت سارے بچ جائیں اس کو زیادہ پروفیٹیبل بنانے کے لیے. ٹھیک. میرا یہ فیصلہ جو تھا, وہ جو وہاں کئی سال سے بیٹھے ہوئے تھے, منوپلی تھی جن کی, لوگ یونین والے یا آفیسر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پھر یہ کیا کہ پہلے مجھے پریشرائز کیا. جب میں نہیں مانا تو وہ پھر محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کے پاس گئے جو سینئر منسٹر تھی. ٹھیک. ان سے جب انہوں نے بات کی بڑے جذباتی انداز میں جیسا لیبر لیڈر کرتے ہیں, تو یہ میں ان کی ویژن کی بات کرتا ہوں, انہوں نے اس پر ریئیکٹ نہیں کیا. مجھے کہتی ہے کہ تم ان کو, یہ بعد میں مجھے پتا چلا, ان کو یہ کہا کہ تمہاری مسئلہ ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ تمہارے جینوئن ہے, تم بات جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. انہوں نے بڑا اچھا اپنا کیس پلیڈ کیا ہوگا, لیکن میں جب تک اس سے نہ پوچھ لوں تو میں تمہیں کچھ ڈیسیژن دینے کی پوزیشن میں ہوں. ٹھیک. سیکنڈ ڈے انہوں نے میٹنگ بلائی, ان کو بلوایا ساروں کو, ان کی بات سنی. پھر 5 منٹ میں نے کہا جی مجھے 5 منٹ دے, میں اس کو جواب دے دوں. میں نے 5 منٹ صرف یہ جواب دیا, میں نے کہا جی یہ ایڈمنسٹریٹو اس لیے ہے, اس میں یہ فائدہ ہے اور اتنا ہمیں نقصان ہوگا وہاں رہنے سے. تو انہوں نے فوری طور پہ ڈیسیژن لیا. انہوں نے کہا نہیں, جو اس نے ڈیسیژن لیا تھا دیٹ از ٹوٹلی آن میرٹ اور یہ فیصلہ ٹھیک ہے. مطلب وہ انفلوئنس نہیں ہوتی تھی کسی کے پریشر سے, کسی کی اس چیز سے, کیونکہ وہ خود ویژنری لیڈر تھے. تو میں سمجھتا ہوں ان میں واقعی ایک جس طرح ماں کی طرح وہ ہر ورکر کو, مطلب ہم منسٹر تھے ینگ ایج میں تھے, وہ ہمیں اسی طرح ٹریٹ کرتی تھی, اسی طرح گائیڈ کرتی تھی جیسے ماں اپنے بچوں کو کرتی. راز صاحب اور آغا صاحب اجازت دیں گے ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہماری مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود, اور مزید اس زمانے میں اپنے آپ کو لے جائیں گے جب نصرت بھٹو واز ان پاور, واز دی سینئر منسٹر. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گفتگو ہماری جاری. تھوڑی دیر میں ناظرین ہم رابطہ کریں گے ڈاکٹر غلام حسین صاحب سے. یہ بھی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پرانے لوگوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے, ان لوگوں میں جنہوں نے بھٹو خاندان کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے, خوشی میں, غمی میں, پرابلمز میں, مشکلات میں, اور ہر وقت ان کا ساتھ دیا. اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر غلام حسین صاحب. وعلیکم السلام جناب علی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آج کا دن ڈیفینیٹلی ایک اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ آج تقریباً 30-32 سال کے بعد بھٹو صاحب کے پہلو میں جناب نصرت بھٹو صاحبہ کو آج دفنا دیا گیا. ایک تو تھوڑا سا روشنی ڈالیے ان کی شخصیت کے اوپر, اور دوسرا سر یہ جو تھوڑی سی بات کی جا رہی ہے غنبہ بھٹو صاحبہ کی جانب سے کہ غالباً ان کو ان کے گھر سے رخصت کیا جانا چاہیے تھا ان کے آخری سفر پر, ویسا نہیں کیا گیا, تھوڑا سا فرمائیے گا جی. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی صدی کے لوگوں کو بھی یاد کیا, جیسے کارکنوں کو, اور آپ کی یہ مہربانی ہے. آج ایسا دن ہے سوگوار کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پچھلے زخم بھی تازہ ہو گئے ہیں, اور اس خاندان کے اور بھٹو خاندان کے اور 70 کلفٹن والوں کی جو قربانی ہے وہ لازوال ہے, آپ جانتے ہیں جی. اس میں بیگم صاحبہ کی خاص ایک کردار ہے. بیگم صاحبہ کو میں آپ کو عرض کروں کہ بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, سب کچھ تھا, ان کی ذہانت فراست کو ہم سارے قائل ہیں, انیشیٹو ڈرائیو اور تھرسٹ بھی ان کی مثالی ہے, اور ان کی قربانیاں بھی لازوال ہیں, ان کی اچیومنٹس بھی ہیں, اور ان کی جرت کو بھی ہم سلام کرتے ہیں. سب اپنی جگہ ہے, وہ ہمارے سیاسی باپ ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ ان کا ساتھ جو بیگم صاحبہ نے دیا اور جس جرت سے دیا وہ بھی قابل فخر ہے. اور ایک بات اور مجھے ان کی اچھی لگتی ہے کہ وہ ہم میں سے تھی, وہ ان کی اوریجن جو فیوڈل نہیں تھی, ان کی اسی لیے غریبوں کے ساتھ ان کی پوری ہمدردی, ورکروں کے ساتھ وہ ماں تھی ورکروں کی.
ٹھیک، آج انہوں نے خطاب دینے شروع کر دیے ہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں خطاب دیے؟ جب وہ زندہ تھی تو اس کو تو ملنے بھی نہیں دیا بچوں کو. اور 70 کلفٹن والے وہاں جا کے 8 دن ہوٹل میں بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں دادی جی سے ملاؤ، انہوں نے انکار کر دیا. اور ونوا بی بی نے کہا کہ مجھے نہ ملنے دو، چلو مجھ سے آپ ناراض ہیں، ان معصوم بچوں کو تو ملاؤ، ان کو بھی نہیں ملنے دیا. تو اب ان کو تو میں سمجھتا ہوں ہائی جیکنگ کی آج رہائی اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. وہ اپنے عظیم خامد کے ساتھ، عظیم شہداء بچوں کے ساتھ جا چکی ہیں، لیکن جو انہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوئے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ناقابل فراموش ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل بجا، ہم سمجھتے ہیں آپ کے جذبات. یہ فرمائیے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا تو کیونکہ نصرت بھٹو کو علم نہیں ہوگا کیونکہ وہ بیمار تھیں، خود کوما میں تھیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے بڑے بیٹے مرتضیٰ بھٹو صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی، اس ڈیتھ نے ان کو ہلا کے رکھ دیا. بالکل کہتے ہیں کہ ان کی تقریباً جو اصل موت تھی وہ اسی دن واقع ہو گئی تھی 1996 میں، جب ان کے بیٹے کو ایک پولیس مقابلے میں مروا دیا گیا تھا. اور شاید آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ان پولیس مقابلہ والوں کو جناب جو مجرم تھے دن دہاڑے جنہوں نے قتل کیا تھا، ان کو جناب اسی ایک موجودہ حکومت نے ان کو ساروں کو نہ صرف بری کیا اور بحال کیا بلکہ پروموٹ کیا، اور آج کل وہ کی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر بھٹو صاحب کا نام استعمال کر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ادھر اس کے ساتھ ظلم کرنے کی ابھی تک روایت جاری ہے. اور یہ سارا کاروباری سیاست ہے. دس از ناٹ پالیٹکس، دس از پروسٹیٹیوشن آف پالیٹکس کے اپنی عزت بیچ کے جو مال بنایا جا رہا ہے ایٹ دی کاسٹ آف میزریز آف پیپل. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ جب محترمہ کی سیکنڈ ٹرم میں جب ان کے بیٹے امیر مرتضیٰ بھٹو پاکستان آئے اور پھر وہ ایم پی اے کے الیکشنز لڑ رہے تھے تو ان کی والدہ نصرت بھٹو صاحبہ نے ان کو بہت سپورٹ کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ اس وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان اور نصرت بھٹو کے درمیان کچھ رفٹ پیدا ہوئی؟ دیکھو جی، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں. پہلی دفعہ جب بے نظیر صاحبہ وہ شہید ہو چکی ہے، ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. وہ بھٹو کی بیٹی تھی، خون تھی، آج وہ شہید ہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پہلی جو بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی اس میں انہوں نے مرتضیٰ کو آنے ہی نہیں دیا، اور دوسری میں وہ زبردستی آئے تھے اور بیگم صاحبہ نے ان کا ساتھ دیا. اور یہاں تک آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو اس میں ان کو ڈرانے کے لیے المرتضیٰ پر گولیاں چلائی گئیں، گولیاں، اور ہمارے 2 ورکر وہاں شہید ہوئے اور بیگم صاحبہ کے سر کے قریب سے گولیاں گزری. اور وہ کون تھے؟ وہ آج آئی جی بنے ہوئے ہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. مجھے معلوم ہے، اندازہ ہے کہ آپ اس وقت 70 کلفٹن میں بزی ہیں، مہمانوں کو وہاں پر دیکھ بھال ان کا کریں، لک آفٹر کریں. اینی وے جی پھر آپ سے رابطہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. راز صاحب یہ فرمائیے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت اور ایک مطلب ایز اے لیڈر ان کا بڑا نام، کہا جاتا ہے کہ فاطمہ جناح صاحبہ کے بعد نصرت بھٹو وہ خاتون تھیں، اور پھر ان کے بعد اگر دیکھا جائے خواتین میں بڑا نام تو پھر بے نظیر بھٹو، اس میں کوئی شک نہیں، 3 اگر پائے کی خواتین تھیں. لیکن سر اگر دیکھا جائے تو انصاف نہیں ہوا، کیا وجہ تھی؟ کیا ہمارے مطلب اگر ہم دیکھیں فاطمہ جناح صاحبہ کو الیکشنز میں ان کے ساتھ کیا سلسلہ ہوا، نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا سارا سلسلہ، ہر ایک دور میں ایک اقتدار میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں. اس کی کیا وجہ سر؟ ایز اے نیشن وی ڈو ناٹ ریسپیکٹ اینڈ لو آور لیڈرز، کیا وجہ سر؟ میرا خیال ہے یہاں تو کانسپریسیز ہوتی رہی ہیں ہر لیڈر کے خلاف. شروع لیاقت علی خان سے شروع کریں آپ، اور آج آخری بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے انہی کی پارٹی کی حکومت ہے. یونائٹڈ نیشنز کی انکوائری بھی موجود ہے، باقی بھی گورنمنٹ اپنی ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکے اور اصلی مجرموں تک ہم نہ پہنچ سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے. اور آج یہ لوگ اگر کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے کہ بی بی کے قاتل جو ہیں وہ آج ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جن کو خود بی بی نے نامزد کیا تھا کہ مجھے اگر قتل کیا گیا تو فلان لوگ جو ہوں گے وہ ذمہ دار ہوں گے، آج وہ اس ملک کے اعلیٰ اقتدار کے عہدوں پہ فائز ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ جو کانسپریسیز ہوتی آئی ہیں ہمارے لیڈروں کے خلاف، اس میں ہمارے اپنے لوگ ہی شامل ہوتے رہے ہیں. اور یہ تو بہت ہی بڑا دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی عظیم ترین لیڈر کی شہادت ہوئی، اور آج تک 3.5 سال حکومت کرنے کے باوجود
ہم ان کے مجرموں تک نہیں پہنچ سر سکتے. چھوٹی سی اجازت دیں گے بریک کی، لیکن ایک چیز میں چاہوں گا کہ ضرور اس پہ واپسی پہ آ کر میں آپ دونوں حضرات سے چاہوں گا اس پہ. سر محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے بارے میں بات ہو تو ان کے پیچھے ایوب خان صاحب کا نام نظر آتا ہے کنسپیریسیز کی بات میں. نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ضیاء الحق صاحب کا اس میں بڑا کردار نظر آتا ہے اگر ان کو نقصان پہنچانے کی حیثیت سے. محترمہ بینظیر بھٹو کی بات کریں تو جنرل پرویز مشرف کا، مطلب ہر اس بڑے لیڈر کے پیچھے ایک کنسپیریسی میں ایک جرنیل کسی نہ کسی بل واسطہ یا بلا واسطہ ملوث ہے. ایک بریک لیتے ہیں راز صاحب، آغا صاحب اجازت دیں، واپس آئیں گے ناظرین اور اسی کنسپیریسی کے حوالے سے بات کریں کہ ایسا ہوتا ہے تو پھر کیوں ہوتا ہے. جی ویلکم بیک. آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھٹو خاندان کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان کی تاریخ میں جتنی زیادہ قربانی اس خاندان نے دی ہے شاید ہی کوئی خاندان دے سکے، مالی طور پر اور خاص کر کے خون کے حوالے سے جانی طور پر. بھٹو صاحب سے قصہ شروع ہوتا ہے جی، محترمہ پہ آتا ہے، دونوں بھائی، پھر آج ان کی والدہ کا بھی جلا وطنی میں تھیں، پھر واپس آتی ہیں، پھر سارا کچھ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جتنے زیادہ تکالیف انہوں نے دیکھی ہیں شاید ہی کسی نے دیکھی ہوں. تو تھوڑا سا اس طرح دیکھے جائیں کہ سر ایز اے نیشن، ایز این انڈیویجول ایک لیگیسی ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے سر؟ دیکھیں پہلے کچھ باتیں جب آپ کے ساتھ ہو رہی تھی تو اس میں پھر بیچ میں رکاوٹ آ گئی. مثلا اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں ایک آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ چاہے فاطمہ جناح ہے تو اس کے پیچھے ایوب خان نظر آتا ہے، اگر ہم بیگم بھٹو کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں ضیاء الحق نظر آتا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں مشرف نظر آتا ہے، کہ ہر ایک عوامی لیڈر کے پیچھے ایک جنرل نظر آتا ہے جو کہ اس کی لیڈرشپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. دیکھیں اگر میرے گھر میں چوری ہو جائے، میرے سامنے میں اس شخص کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور وہ اچانک کسی بارک میں گھس جائے فوج کی، کیا میں تھانے دار کے پاس پرچہ کرا کے تھانے دار کو اس بارک میں بھیج کر اس بندے کو پکڑوا سکتا ہوں؟ نہیں پکڑ. اس کا مطلب ہے کہ ہماری ریاست بدماش ہے، قانون پر یقین رکھتی ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پناہ گاہ ہے ایک ایسی جہاں پر سول سوسائٹی کی ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. مثلا میں اس کے بعد اب آ جاتا ہوں تمام ان سیاستدانوں کے اوپر جو چاہے آئی ایس آئی سے یا ایم آئی سے یا جرنیلوں سے کسی نہ کسی حوالے سے پوچھ پچھا کے سیاست کرتے ہیں. جس دن بیگم بھٹو کے سر پہ قذافی اسٹیڈیم میں ڈنڈا پڑ گیا تھا، اگر پاکستان کے تمام سیاستدان یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ نہیں چلے گا، تو آج اس واقعے کے 15 سال یا 20 سال یا 25 سال کے بعد نواز شریف کو رسیوں سے باندھ کر جہاز میں جدہ نہیں پہنچاتا کوئی. ٹھیک. اصل بنیادی چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس ساری لڑائی میں زرداری کا کتنا قصور ہے، اس کا کتنا قصور ہے. یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک نیا ایشو کنٹروورشل بنا دیں. آپ ڈیوائیڈ رہیں اور ہم آپ پر رول کریں اور پھر کل زرداری کو مار دیں گے، کہیں گے انہوں نے مروا دیا. دیکھیں وقت کام ہے سر، مجھے ایک چھوٹی بنیادی طور پہ ایک ہونے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پر ہمیں کسی رول کو طے کرنا پڑے گا کہ ہاؤ وی وانٹ ٹو رن دس کنٹری اینڈ آور سوسائٹی. ٹھیک، یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو اس میں بڑی سچائی سے کہتا ہوں، بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا عام آدمی جو ہے، ہمارا سیاسی کارکن کے لیول پر جا کر بڑے چھوٹی قیمت پہ بکنے کے لیے تیار ہے، اور بہت بڑا لیڈر جو ہے وہ بڑی چھوٹی قیمت پر امریکہ کے پاس بکنے کے لیے تیار ہے. تو ہمیں اپنی اخلاقیات ٹھیک کرنی. بس بنیادی طور پہ میرا خیال ہے جو آغا صاحب نے بات کی ہے بڑی اس میں وزن ہے، اور وہ بدقسمتی یہ ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ بنائے نہیں جاتے. نرسری میں آپ نہیں پیدا کر سکتے. لیڈرز جو ہیں وہ ایک حالات کے واقعات، قائد اعظم لیڈر تھے بہت بڑے، ان کے بعد اتفاق سے بھٹو صاحب ایک لیڈر کی شکل میں آئے اور انہوں نے پروف کیا کہ وہ لیڈر ہیں. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں ایز اے لیڈر آئیں اور انہوں نے پروف کیا. باقی جو ہمارے پاس سیاسی کچرا ہے، میں اس کو کہوں گا، یہ وہ لوگ ہیں جو جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنرل ضیاء الحق نے سیاست میں لایا، اور یہ سیاست کو کاروبار کے لحاظ سے انہوں نے چلایا ہے.
انہوں نے مفادات دیکھے ہیں. سب میں نے پہلے بھی بات کی تھی, میں پھر دہراتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کا ایک دوسرے کے قاتل کہتے تھے, آج مفاد کے لیے اکٹھے ہو گئے. ہم کسی کو کیوں بلیم کریں؟ ہم اپنے گریبان میں کیوں نہ دیکھیں کہ ہمارا اپنا پرسنل رول کیا ہے؟ جب تک ہم اپنا ٹھیک نہیں کریں گے, اور اس میں میں کہوں گا کہ عوام کا ایک بڑا رول ہوگا کہ جب تک عوام جینون لوگوں کو الیکٹ کر کے اسمبلی مورلز اور کیریکٹر والے اس ملک کی تبدیل ایک چھوٹا سا سر دیکھیں, یہ کوئی اس ملک کی نظریاتی سیاست ہے کہ جس کے بھائی کو ہم کافر اعظم جماعت اسلامی کہہ رہی ہے, ایوب کو گرانے کے لیے ہم اس کی بہن کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں اور آ کے ایوب کے خلاف. بس سر وہی چیزیں ہیں جنہوں نے تباہ کر ساری. اینی ویز راز صاحب آپ کا باقی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں آئے. راز صاحب بہت بہت شکریہ. وقت کاوش کے ہوتا ہمارے پاس, لیکن وقت کی کمی. بٹ اینی وے بات بڑی جی پتے کی, اور بات سیدھی سیدھی ہے کہ کیریکٹر, ویلیوز, کچھ ایتھکس اور کچھ میرے خیال میں وقت کے حوالے سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور اگلی دفعہ جب بھی ووٹ ڈالیں, یہ سوچ کے ووٹ ڈالیں کہ کیا وہ حقدار ہے, کیا وہ اس کیریکٹر کا حامل ہے وہ شخص جس کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں. پھر ہم یہ گلا نہیں کر سکتے کہ ملک میں کچھ الٹے سیدھے کام ہو رہے. اینی وے جی, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا شو. کل پھر 8 بجے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.